मेरा जमाना रहता तो डॉलर 95 का होता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा महंगाई का नामो निशान न था, 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। मुझे चलने देते तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। पंजाब में बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान कर दिया। वजीर आजम का पंजाब के तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम, कहा रिलीफ नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम है। नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी रिलीफ को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रखा है। और साबिक आईजी जेल खानाजात पंजाब शाहिद सलीम बेग घर आ गए। जराये के मुताबिक उन्हें 2 दिन पहले तहवील में लिया गया। हिरासत की खबर के कई घंटे बाद शाहिद बेग ने वीडियो जारी की, जिसमें वो अपने घर में चाय पीते हुए जेरे हिरासत होने की खबर देख रहे हैं। कौमी खजाने पर बोझ इदारे फौरी खत्म या निजकारी की जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। हुकूमती अखराजात में कमी पर इजलास में वजीर आजम ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की हौसला अफजाई के इक़दामात की हिदायत की। राइट साइजिंग पर वजीर खजाना की कमेटी की 1.5 लाख खाली असामियां खत्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की भी सिफारिश कर दी। कमेटी ने तजवीज़ दी कि वजारत खजाना दूसरी वफाकी वजारतों के कैश बैलेंस की निगरानी करे। 5 वजारतों में 28 इदारे बंद, निजकारी और दूसरी वजारतों को दिए जाएं। वजीर आजम ने हिदायत की वफाकी काबीना से मुजव्वज़ा इस्लाहात की मंजूरी ली जाए। इस्लाहात के निफाज का जामे प्लान भी पेश किया जाए। वजीर मुवासलात केपी मुस्ताफी हुए या हटाया गया। शकील खान ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबीज ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शकील खान ने इस्तीफा बाद में दिया, वजीर आला ने उन्हें हटाने की समरी पहले भेजी। इंसदाद करप्शन की कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, जिसने भी करप्शन को बेनकाब किया, पीटीआई ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। करप्शन केपी हुकूमत का मिशन है, इसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान ने केपी काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान का इंकशाफ, कहा शकील खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात में करप्शन का बताया था। 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। बोले शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। 10 साल काबीना में साथ रहे, शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। एक मेंबर्स कौमी असम्बली भी भेजी थी, उसका एड्रेस आपने देख लिया है। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो एसओपी फॉलो करे। पीटीआई रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। कायमा कमेटी पार के इजलास में बाकी अरकान की नजरें मसाइल पर, लेकिन पीटीआई रुकन इकबाल आफरीदी की नजरें एक खातून पर, फिर उसके कपड़ों पर चली गईं और फिर एतराज उठा दिया। कहा, निजी कंपनी की जानिब से शरीक खातून ने जिस लिबास में शिरकत की वो काबिल एतराज है। कोई एसओपीज होने चाहिए। फैसला सुना दिया, मुआशरे में ऐसे लोगों की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, मुल्क में तवानाई बुहरान के हल के लिए काम करें, बजाय खवातीन के लिबास पर नजर रखें। वजीर इत्तलात अता ने कहा, ये तहरीक इंसाफ की फसायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारिक फजल चौधरी बोले, खातून ने मुनासिब लिबास में इजलास में शिरकत की, इसमें काबिल एतराज कुछ नहीं। जीएचक्यू में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम ने अहले खाना के साथ शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो को अपने साथ बिठाया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद और तारीखी कारनामे को सराहा। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। अरशद नदीम ने सराहने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। कौमी हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एहसामुल हक शरीक थे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों और नौजवानों को भरपूर ताउन की फराहमी का आज़म।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیض حمید کی گرفتاری معجزہ قرار دے دی. کہا فیض حمید کے خلاف کارروائی سبق ہے. گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ سیاسی کھیل 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوا تھا. میں بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں. فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی. اسحاق ڈار نے بتایا سینٹ کے پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی. القادر کیس کا ٹرسٹ آلموسٹ کنکلوژن کو آ گیا ہے. اس کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے کہ ہفتہ ہو یا 2 ہفتے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس بھی نیب نے بنایا. نیب سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے دوسرا کیس بنا رہا ہے. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. سپریم کورٹ کا اصول ہے جو کیس سامنے نہ ہو اس پر بات نہیں ہوتی. انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے جس پر شدید تحفظات ہیں. اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس, حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا. کور کمیٹی کے بانی پی ٹی آئی سے بھی استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست. کور کمیٹی کا کہنا تھا حماد اظہر کام جاری رکھیں, تحفظات دور ہوں گے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ. فتنہ الخوارج کے 3 خوارج جہنم واصل, 1 زخمی. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا. ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. افغانستان کے دہشت گرد گروہوں کے باعث پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا. بارہا افغان انتظامیہ سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ. کہا فی الوقت پاک بھارت تجارت پر مذاکرات نہیں ہو رہے. غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے. اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی پر جواب دہ بنایا جانا چاہیے. فلسطینی عوام کا قتل عام بند کیا جائے. امن کے لیے اسرائیل کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے. انٹرنیٹ سروس میں خلل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کیا پی ٹی اے از خود انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ کر سکتا ہے. وفاق کے وکیل نے تفصیلی جواب کے لیے مہلت کی استدعا کی. لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے یہ مفاد عاملہ کا معاملہ ہے اور آپ کی سنجیدگی یہ ہے مناسب معلومات ہی نہیں. مفاد عامہ کی درخواست پر مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے. فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر. شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب روکنے کی استدعا. کمیٹی کے اجلاس میں بل بل پاکستان گانے کا تذکرہ. رکن اسمبلی عامر ڈوگر نے کہا پورا ملک ہی بل بل کر رہا ہے. کوئی عوام کی ترجمانی کرے تو اٹھا لیا جاتا ہے. احتجاج سے روک رہے ہیں, رونے بھی نہیں دیا جا رہا. سیکرٹری توانائی نے کہا گردشی قرض پر سود عوام نے ادا کرنا ہے. آئی پی پیز کو ادائیگیوں کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا جائے گا. کہ الیکٹرک کی جانب سے مہنگی بجلی بنائے جانے کا انکشاف. سیکرٹری پاور ڈویژن نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ الیکٹرک کی ساری بجلی تھرمل سے بنتی ہے. اس کے باوجود حکومت سبسڈی دے رہی ہے. سبسڈی نہ دی جائے تو فی یونٹ بجلی 80 روپے تک پہنچ جائے گی. سی او کے الیکٹرک نے کہا ایل این جی سے بجلی پیدا کریں گے تو 40 روپے کا یونٹ پڑے گا. انکم ٹیکس کم کرو, ہمیں جینے کا حق دو. ہوش ربا ٹیکسوں کے خلاف اسلام آباد میں تنخواہ دار سڑکوں پر آ گئے. جنا ایونیو بلو ایریا میں جمع مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تنخواہ دار طبقے پر ناجائز ٹیکس ہٹائے جائیں. پشاور میں اب تک منکی پاکس کے 3 مصدقہ کیسز رپورٹ ہو چکے. ایک کیس رواں ہفتے جبکہ 2 کیسز 2022 اور 23 میں آئے تھے. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ارشاد حقانی کا بیان. حال ہی میں منکی پاکس کا کیس سعودی عرب سے آنے والے شہری میں پایا گیا. قومی ادارہ صحت نے منکی پاکس پھیلنے کی وارننگ اور گائیڈ لائن جاری کر دی. متاثرہ افراد چہرے اور جسم پر سرخ دھبوں, دانے, بخار, سر اور جسم درد کی شکایت کرتے ہیں. شرح اموات 1% ہے. مونسون بارشوں کا نیا اسپیل. چترال میں نالے بے پھر گئے, فصلیں اور سڑکیں متاثر, بجلی کی فراہمی بھی معطل. لکی مروت میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. بھمبر آزاد کشمیر میں بارش کے بعد طغیانی, درجنوں دیہات کو ملانے والا پل بہہ گیا.
چمن میں موسلادھار بارش، اوسا محمد میں بارش کے بعد گلیوں میں پانی جمع، کراچی میں کل سے پیر تک بارشوں کی پیش گوئی، اپر کوہستان میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے 3 افراد دریا میں گر گئے۔ کراچی میں ڈاکو پولیس کا روپ دھار کر واردات کرنے لگے۔ ملیر میں پولیس وردی میں ملبوس ڈاکو گرفتار۔ ملزم موسیٰ نے دوران تفتیش بتایا کہ گینگ کے ساتھیوں نے وردی پہن کر واردات کرنے کا آئیڈیا دیا۔ ملزم منی ایکسچینج اور بینک سے نکلنے والوں کی ریکی کر کے ساتھیوں کو آگاہ کرتا تھا۔ گینگ کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ لاہور میں جشن آزادی پر ریسر کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، ریسر کی ون ویلنگ کی موبائل فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق کیمپس پل کے قریب موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل سوار اچرکا رہائشی ہمایوں جاں بحق۔ ون ویلر کو روکنے کی کوشش میں ڈالفن اہلکار ذیشان شدید زخمی ہوا۔ زمین پانی نکالنے پر واٹر کارپوریشن کی جانب سے لگائے گئے ٹیکس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کہا 5 دریاؤں کا ملک ہے اور یہاں دریاؤں کا پانی غیر محفوظ ہے۔ لوگ فرانس سے پانی منگوا کر استعمال کر رہے ہیں۔ سینڈ فوڈ اتھارٹی تو ریسٹورنٹس کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ بوتلوں کے ذریعے فروخت ہونے والے پانی کی پڑتال کے لیے کمیشن قائم کرنے کا عندیہ دیا۔ آئندہ سماعت پر سیکرٹری صحت اور دیگر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ صحرا میں کھارے پانی سے کھجور کی کاشت کا کامیاب تجربہ۔ تھر میں 5 سال قبل بورنگ کے پانی پر لگائے گئے کھجور کے باغ نے پھل دینا شروع کر دیا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھجور کی کاشت سے تھر کی معیشت مضبوط ہوگی۔ PNS حنین کا ترکیہ کی بندرگاہوں گوچیک اور اکساس کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ حکام نے استقبال کیا۔ گوچیک میں کمانڈنگ آفیسر کی ترک بحریہ کے فلیٹ کمانڈر اور نیول بیس کمانڈر سے ملاقاتیں۔ PNS حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز گیلیبولو میں 10ویں 2 طرفہ مشق کا انعقاد۔ ISPR کا کہنا ہے مشق کا مقصد بحری افواج میں باہمی تعاون، مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ کلکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی زیادتی کے بعد قتل نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا، دل دہلا دیے۔ ڈاکٹر ہسپتالوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے، پورے بھارت میں کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 31 سالہ ڈاکٹر کو میڈیکل کالج ہسپتال میں زیادتی کے بعد بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ جبڑے، پسلیاں اور نچلے دھڑ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اجتماعی زیادتی کے کیس میں پولیس نے اب تک 1 مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ سندھ کی زیر صدارت محکمہ IT اور یونیورسٹیز کا اجلاس۔ 1000 گوگل کریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ 10 گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دینے کے معاہدے پر دستخط۔ مراد علی شاہ نے کہا ٹیکنالوجی کو اپنا کر بے روزگاری کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آج کہیں بھی بیٹھ کر نوجوان انٹرنیٹ سے ڈالر کما رہے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو IT کورسز کرنے چاہیے جس سے روزگار مل سکے۔ PNS حنین کا ترکیہ کی بندرگاہوں گوچیک اور اکساس کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے حکام نے استقبال کیا۔ گوچیک میں کمانڈنگ آفیسر کی ترک بحریہ کے فلیٹ کمانڈر اور نیول بیس کمانڈر سے ملاقاتیں۔ PNS حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز گیلیبولو میں 10ویں 2 طرفہ مشق کا انعقاد۔ ISPR کا کہنا ہے مشق کا مقصد بحری افواج میں باہمی تعاون، مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ جبالیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید۔ دراج میں گھر پر بمباری میں 5 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی شدت پسندوں کا فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ۔ اسرائیلی آبادکاروں نے کئی گھروں کو آگ لگا دی، گاڑیاں بھی جلا ڈالی۔ حملے میں 20 سال کا لڑکا شہید ہوا۔ دوحہ میں جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے آغاز کو خوشائند قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امن معاہدے کی راہ حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ حماس کا کہنا ہے ہم مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ امریکہ پہلے 12 جولائی کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری وزیر خارجہ توحید حسین کا کہنا ہے حسینہ واجد کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ و قانون نے کہا تو بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ حسینہ واجد سمیت 16 افراد پر اب تک قتل کے 3 مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اگلے ہفتے بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔
यूक्रेन का मगरबी रूस में कर्सिक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर का कहना है कि कर्सिक के इलाके सिरजाहा का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम कर दिया जाएगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनी फौज की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रूस का यूक्रेन का यूनिट तबाह करने का दावा। पीसीबी ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना शायकीन के लिए खुशी की बात है। अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा, हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। और सुरों के ये बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को दुनिया पानी से कूच किए 27 बरस बीत गए। मगरबी साजों को इस्तेमाल करके कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी।